چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے تو ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یا نور الدین زنگی کا، یہ میں ذرا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے، شدید بیمار ہو گئے۔ سب طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی انہیں، اسی سے کچھ شفا کی امید ہے۔ ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے۔ حنفی فتوی مفتی کا فتویٰ لا کے رکھ دیا گیا، جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے جو ہیں ان کے نزدیک جائز نہ ہو۔ چاروں فقہ جو تھی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے مفتیوں کے فتوے لا کر رکھ دیے، دیکھیے سب کہہ رہے جائز۔ چاروں کو بلا لیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے؟ نہیں جی نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب۔ جن کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی گئی، مختلف جو ہے ویڈیو کلپ سے ان کی جو ہے سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں اور اپنے ایک خاص زاویہ فکر اور ایک طریقہ کار کے طور پر یہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ دین کے اندر کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ مطلب جس طریقے سے خوارج کے یہاں سب سے بڑی جو برائی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو کبار علماء امت ہیں ان سے لوگوں کو متنفر کرنا۔ اس واقعے کے اندر یہ چیز صاف جھلکتی ہے، اس ویڈیو کے اندر جو انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے اصل میں میں حقیقت رکھتا ہوں اس کی سامنے۔ انہوں نے اس سے جو مقصد اپنا بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی حلب کے علاقے میں، شام کے علاقے میں جو زنگی حکومت تھی، تو نور الدین زنگی کا لڑکا تھا اسماعیل زنگی، اور وہ جو ہے آپ سمجھیں نور الدین زنگی کی وفات ہوتی ہے 1174 عیسوی میں، اور اسماعیل جن کا واقعہ یہ بیان کر رہے تھے نور الدین زنگی کے لڑکے کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صبح ہے کہ وہ صلاح الدین کا لڑکا ہے کہ نور الدین زنگی کا لڑکا ہے، بہرحال وہ نور الدین زنگی کا لڑکا ہے۔ اس کی پیدائش ہے 1163 میں، 1163 میں پیدا ہوا ہے، اور نور الدین زنگی کی وفات ہوئی ہے 1174 میں۔ اور 1174 میں جب وفات ہوئی نور الدین زنگی کی، اس کے بعد فوراً اسماعیل زنگی جو ہے حاکم بن گیا۔ آپ سوچیں یہ حکومت اس کو کب ملی ہے؟ 11 سال کی عمر میں، 63 میں پیدا ہوا ہے اور 74 میں حاکم بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے پوری حکومت کا۔ 11 سال میں اس کو حکومت ملتی ہے اور 1181 میں وفات ہو جاتی ہے، یعنی 17 سال کی عمر میں اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی جو ہے بھیانک بیماری تھی، تو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ جو ہے شراب پینا ہے، شراب سے جو ہے یہ علاج ممکن ہے، اور اس وقت اور کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اس نے میں جو ہے شراب کے تعلق سے فتویٰ چاہتا ہوں کہ کیا بیماری کے وقت علاج کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس نے فتویٰ طلب کیا تو اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ شراب تو حرام ہے، لیکن ایسے موقع پر عزیمت کی بات ہے کہ آدمی جو ہے حرام چیزوں سے علاج نہ کرے، لیکن رخصت ہے اگر اوقات طور سے حنفی عالم نے فتویٰ دیا کہ رخصت ہے، اگر چاہے تو جان بچانے کے لیے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے واللہ لا لقیت اللہ سبحانہ وقد استعملت ما حرم علیہ، اللہ نے میرے اوپر جو چیز حرام کر رکھی ہے اس کا استعمال کر کے میں اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس نے شراب کو استعمال نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ انہ رفض الاخذ برائے الاطباء، اطباء نے جو شراب پینے کی بات کی تھی، یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ڈاکٹروں نے اسے شراب پینے
کا مشورہ دیا کہ شراب پیجئے اور آپ کا علاج ہو جائے گا۔ علماء کو جب بلایا گیا، اور وہ بھی حنفی عالم کو بلایا گیا تھا، یہ ان کی طرف سے ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، میں نے دیکھا اس واقعے کو، کئی کتاب میں دیکھا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حنفی آ گئے، حنبلی آ گئے، مالکی آ گئے، اور جو ہے سارے چاروں فقہا آ گئے، چاروں فقہ رکھ دیا گیا اور سب نے کہا جائز ہے، جائز ہے، پی سکتے ہیں، تو اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ایسا ہو جاؤ، ویسا ہو جاؤ، اللہ اگر، ارے بھائی جب اللہ نے اگر مقدر کر رکھا ہے کہ ہم جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ تو کیا یہ چیز ان سے یہ پوچھنے والی چیز ہے؟ بھائی یہ کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر فائدہ اس میں رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر موت دینا چاہ رہا ہے، تو کوئی بھی چیز، شراب ہے یا کوئی بھی چیز پیو گے، اصلی دوائی پیو گے، کوئی بھی چیز پیو گے، کھاؤ گے، تو وہ جو ہے کھانا پینا کچھ فائدہ نہیں کرے گا۔ اگر مقدر ہے، موت ہی مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا شراب پینے سے، دوا کرنے سے موت میں کیا روک دے گی، ایسا ویسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، اگر موت تو کچھ بھی استعمال کر لو، چاہے دوا استعمال کر لو، کوئی بھی چیز استعمال، کوئی چیز نہیں جو ہے تم کو روک سکتی ہے، ہاں؟ تو یہ تو فضول چیز ہے کہ جو چیز تم پوچھ رہے ہو، علماء سے پوچھ رہے ہو، کہلوا رہے ہو، وہ تو وہی چیز وہ بھی کہیں گے، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو یہ سب ان کی طرف سے ہے، ساری چیزیں یہ اپنی طرف سے، یہ علماء کی دراصل فقہا کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہاں، اور خاص طور سے یہ جملہ کہنا کہ دفع ہو جاؤ اپنے اپنے فتوے لے کر کے۔ آپ جا کر کے دیکھیں یہ جہاں پر ویڈیو ہو کس طریقے سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے ان کے اسی جملے کو لے کر کے۔ تو حالانکہ حنفی عالم نے دو طرح کی بات کہی تھی کہ جائز مطلب رخصت ہے، اور عزیمت کی بات ہے کہ آدمی جو حرام چیز کا استعمال نہ کرے، لیکن جان بچانے کے لیے حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، تو اس نے تو صحیح بات کہی۔ تو اس نے جو ہے اسماعیل زنگی نے گویا عزیمت پر عمل کیا، یہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ جو چیز ہے اس نے ڈانٹا ہے یا اس نے انکار کیا ہے وہ ڈاکٹروں کے مشوروں کو، انہو رفض الاخذ برائے الاطباء، اطباء پر بھروسہ اس نے نہیں کیا اور ان کی رائے کو انکار کر دیا، جھاڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے عالم کو بلایا کہ ہم عالم سے پوچھیں گے کہ صحیح کیا چیز ہے اس بارے میں۔ تو آپ دیکھیں گے اس واقعے میں تو اس نے تو بھروسہ علماء پر کیا کہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ صحیح بات بتائیں گے، اور ڈاکٹروں کو اس نے جھاڑ دیا اور ان کی رائے پر وہ نہیں چلا، ہاں؟ تو واقعے کے اندر جو چیز ہے حقیقت ہے۔ اب یہ تو پیشے سے ڈاکٹر تھے، اپنی ڈاکٹری جب چھوٹ گئی یا اس میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو سیلف مطالعہ کر کے یہ دعوت دین میں آ گئے، یہاں ٹکڑی بچانے لگے اور گمراہی لگے پھیلانے کے لیے، اور ضعیف اور موضوع روایت، جھوٹی کہانی، ادھر ادھر کوئی بھی ان کی تقریر سنو آپ، ہر قدم قدم پر، ہر جملے کے اندر جو ہے آپ جو ہے پکڑ سکتے ہو اور غلطی نکال سکتے ہو، ہاں، ایسی ایسی باتیں یہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصول کی چیزیں پڑھیں گے نہیں صحیح سے، عقیدے ہے، عقیدے کی کتاب ہے، منہج کی کتاب ہے، یا اصول کی جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی اندر اصول ہے، تفسیر کے اندر اصول کی کتاب ہے، فقہ کے اندر اصول کی کتاب ہے، عربی زبان و آداب کے اندر جو ہے اصول کی کتابیں ہیں، سب جگہ اصول کی کتابیں ہیں، وہ ساری اصول کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دین ہے کیا چیز، کیسے جو ہے ساری چیزوں میں تطبیق دی جاتی ہے اور کہاں کون سی چیز بولی جاتی ہے۔ اب یہ ایک چیز عقیدہ بنا لی کہ دین میں کوئی پروفیشن علماء کا یا مولویوں کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ کون کہہ دیا؟ بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے پروفیشن ہے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہیں یہ برہمن ازم ہے، برہمن ازم ہے، یہ عیسائی پادری ازم ہے، پادریوں جیسے ان کے یہاں ہے ایسے یہاں بھی ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، طائفہ کا ذکر ہے کہ ایک گروہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کے اندر سمجھ حاصل کرے، فقہ حاصل کرے، تفقہ حاصل کرے، علم کے اندر گہرائی حاصل کرے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، صاحب صاحب کہہ رہا ہے بھائی لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر گہرائی حاصل کر کے آئیں اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو سمجھائیں۔ تو ایک طرف تو پوری قوم ہے اور ایک طرف ایک علماء کا اور فقہا کا گروہ ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور آپ دیکھیں گے ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے، یہ سماج کے اندر صحابہ کے دور سے لے کر کے آج تک ہر کوئی تو جو ہے دین کے لیے نہیں لگ جاتا ہے۔ فقہا میں بھی چند، صحابہ کے اندر بھی چند ہی صحابہ تھے جو فقہا تھے، اور اسی طریقے سے علماء تھے
آپ دیکھیں گے ان کے زمانے میں کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ ہیں، مشہور تھے دو چار لوگ. ایسے ہی بصرہ کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے شام کے اندر کچھ لوگ ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں گے مکہ کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے جو ہے مدینہ کے اندر تو چند لوگ ہوتے تھے اور سارے لوگ ان سے دین سیکھتے تھے. وہ ہمیشہ ایسے چلے آیا، تابعین طبع تابعین، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے ایسے تھوڑی کہ پوری قوم جو ہے دین میں لگ جاتی تھی سیکھنے کے لیے، اس کی گہرائی کو حاصل کرنے کے لیے. ہے پروفیشن کیوں نہیں ہے بھائی کہ کچھ لوگ جو ہے گہرائی سے علم حاصل کریں؟ ہاں ضروری جو دین کی چیزیں ہیں وہ تو سب پر ضروری ہے، سب پر واجب ہے. جو عبادات کے لیے، عقائد کے لیے جو چیزیں جاننا ضروری ہے، مالا بدہ بھی جسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اتنا تو سب کے لیے ضروری ہے. اب یہ کہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرنا، گہرائی حاصل کرنا، یہ تو سب کے بس کی بات ہے نہیں، اور یہ مطالبہ بھی نہیں ہے. یہ تو مطالبہ بھی نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے. ایک طائفہ کہہ رہا ہے، ایک سماج اور ایک معاشرے میں، قوم کے اندر ایک طائفہ یعنی چند لوگوں کو ہونا چاہیے جو جائیں اور دین کو سیکھ کر کے آئیں گہرائی سے، تاکہ وہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دے سکے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے کو کیسا انہوں نے توڑ مروڑ کر کے پیش کیا ہے، اور علماء کی اور فقہاء کی انہوں نے تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہے اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کیا کہی ہے کہ مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے، کوئی بھی مفتی تمہیں فتویٰ دے دے اور کہے کہ یہ جائز ہے تو اس کو مت مانو، لیکن تمہارا جو دل کہے اس کو مانو. تمہارا دل کہے جو اس کو مانو، اور مفتی کچھ بھی فتویٰ دے دے کہ جائز ہے نہ جائز اس کو نہ مانو. یہ کہاں سے بھائی تم نے سیکھ لیا؟ یہ کتنا خطرناک چیز ہے. یہ مطلب اسے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوئی مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، اپنے دل کا فتویٰ ماننا. بھائی مفتی کا فتویٰ نہ، اسے مطلق کہہ دینا. یہ جو ہے سننے والا آدمی کیا سمجھے گا؟ سننے والا کیا سمجھے گا اگر اس طرح سے کہا جائے کہ مفتی کا فتویٰ نہ ماننا، وہ جائز کے یا ناجائز کے، تو بلکہ تمہارا دل جو کہے اس کو ماننا، تمہارا دل جو کہے اس کو ماننا. یہ مطلق طور پر کہنا یہ صحیح نہیں ہے اس طریقے سے. بلکہ ظاہر سی بات ہے آدمی کو ایسا کہنا چاہیے کہ فتویٰ اگر کہ تم کسی سے کسی چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں لے رہے ہو، اگر وہ فتویٰ جو ہے دلیل کی روشنی میں ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں وہ دلیل دیتا ہے صحیح، تو دلیل کی روشنی میں ہے تو ماننا ہی پڑے گا، تمہارا دل کہے یا نہ کہے. ارے کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے تو وہاں بھی، اور وہ بھی گناہ کا مسئلہ ہے، کہ کوئی گناہ کا مسئلہ ہے اور تمہارے دل میں کھٹک جائے، تو وہاں فتویٰ کی کیا بات؟ تمہارے دل میں کوئی چیز اگر کھٹک کر رہی کہ ہاں یہ غلط ہے تو غلط ہے، تو اس کو غلط ماننا پڑے گا. جو غلطی ہوتی ہے، جو برائی ہوتی ہے، وہ دل میں کھٹک جاتی ہے. لاکھ کوئی کہے کہ یہ اچھا ہے، تو تمہارے دل میں جو چیز کھٹک گئی ہے کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے. ہاں تو دل سے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے یہ عام طور پہ بات کہنا یہ صحیح نہیں، اسے غلط میسج جائے گا کہ جو ہے کوئی بھی فتویٰ کچھ بھی کہے لیکن تم اپنے دل کی مانو. ہاں ارے بھائی اگر تم، اور یہاں دیکھیے شراب کا مسئلہ جنہوں نے پیش کیا ایسے موقع پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے یہاں یہ تو بہت باریکی والی چیز تھی، عزیمت تو رخصت کی بات تھی، اور جو علماء نے بتایا وہ صحیح اپنی جگہ پہ کہ عزیمت کی بات ہے کہ آدمی حرام چیز کا استعمال نہ کرے، اور رخصت ہے کہ جان بچانے کے لیے الا مستورتم، کہ اگر آدمی اضطراری حالت میں ہے جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے. یہ تو قرآن اجازت دے رہا ہے، تو اس میں کون سی چیز ہے؟ اب ایک آدمی صحیح فتویٰ دے رہا ہے اور پھر جو ہے یہ کہہ رہے دفع ہو جاؤ، ایسا ہو جائے، یہ سب کہیں نہیں لکھا ہے بھائی. اس واقعے میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، بلکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے ہمیشہ جو ہے حکام جو ہے، خاص طور سے بھائی نور الدین زنگی مشہور آدمی تھا، اور جو اس کا لڑکا ہے یہ بھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ورع اور تقویٰ میں مشہور تھا. تو ایسے وہ دفع ہو جائے کیوں بولے گا؟ وہ تو ان پر بھروسہ تھا علماء پہ، تبھی بلایا تھا. اس نے اگر ڈانٹا بھی ہے تو اطباء کو ڈانٹا ہے، ڈاکٹروں کو ڈانٹا ہے کہ جو ہے تم لوگ مشورہ دے رہے، تمہاری بات پر ہمیں یقین نہیں ہے، چلے جاؤ تم لوگ. تو ڈاکٹروں کو نہیں بول رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کو اس نے جھڑکا کہ دفع ہو جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمیں علماء پہ بھروسہ ہے، ہم ان سے فتویٰ مانگیں گے، وہ جو کہیں گے اس پہ عمل کروں گا. تو علماء نے تو دونوں راستہ بتا دیا
कि ये दोनों रास्ता है, तुम चाहे अजीमत पे अमल करो चाहे रुखसत पे अमल करो। तो उसने अजीमत पे अमल किया, दो रास्ता बता दिया, तो उसने अजीमत पर अमल किया। तो इन्हें तो उलमा की जो है तारीफ करना चाहिए थी कि उलमा ने उसको जो सही मशवरा दिया, सही फतवा दिया, और उसने उलमा ही के फतवा पर माना है, उलमा ही के फतवे पर चला है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक अजीमत है, तुम चाहो तो उस पर अमल करो और हराम चीज का इस्तेमाल ना करो और सब्र से काम लो, अल्लाह उसका अज्र देगा। और अगर चाहो तो रुखसत है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो जान बचाने के लिए। तो उसने अजीमत पर अमल किया और डॉक्टरों के मशवरे को उसने रद्द कर दिया और उन्हें झाड़ दिया, झिड़क दिया। तो ये देखिए, ये जो डॉक्टरों को तो नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टरों के ताल्लुक से इनका कोई कमेंट नहीं है, कोई तबसरा नहीं, ना अपनी तरफ से और ना उसकी तरफ से मनगढ़ंत कोई बात पेश की, बल्कि उसको गोलमोल हटा दिया। और उलमा और जब मुफ्तियों की बात आई तो उसको जो है गोलमोल इसको भी बयान किया, और इस ताल्लुक से इन्होंने अपनी तरफ से भी कमेंट झाड़ दिया है कि दफा हो जाओ, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है, दफा हो जाओ, जो है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है ऐसी वैसी। हाँ, और फिर जो है उसने जान दे दी। तो बहरहाल ये तो एक चीज हुआ, हाँ, कि इनके यहाँ इनकी तकरीरों में आप देखोगे आमतौर से उलमा की तजलील पाई जाती है, उलमा की ये तहकीर करते हैं, जाओ तुम अपने उलमा से पूछो, ये इन्होंने छुपा लिया, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं कर। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? नौजवानों को जो भड़का रहे हो, जो है लोग दाइसी और खारजी बना रहे हो सिर्फ। और क्या कर रहे हो भाई? क्या किया? बहुत सारी चीजें कहने की हैं, सिर्फ जो है गुमराह किया, बदअकीदा, और क्या क्या जो है गुमराही करके फैला करके अपनी तकरीरों के जरिए से चले गए। वो क़यामत तक जो है फैलता रहेगा और उसका जो भी है तवबाल ऊपर जाता रहेगा। हाँ, तो मतलब ये इनकी इनकी तकरीरों में आप देखोगे, मैं ये बता रहा हूँ आम तौर से, कि उलमा की तहकीर और तजलील पाई जाती, और ये मनहज सलफ के खिलाफ है। कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा का जो मकाम और मर्तबा है वो किसी का नहीं है। जगह जगह जो है ललकार करके कहा गया, बाकायदा चैलेंज, हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? कि क्या बराबर हो सकते? नहीं हो सकते बराबर, कभी उलमा के बराबर कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत जो रखने वाले हैं, जो उलमा है, वही सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। तो बहुत सारी चीजें उलमा के बारे में कही गई हैं कि अंबिया के जो वारिस हैं। तो उलमा का मकाम है, कद्र है, लेकिन जो है ये इस किस्म के लोग जिनके अंदर खारजियत पाई जाती है, आप देखेंगे राफिजी और खारजी ये दोनों जो हैं हमेशा उलमा की तहकीर करेंगे, उलमा की बुराई करेंगे, और अवामुन्नास को और नौजवानों के ये उलमा से काट करके रखते हैं। तो उलमा से काटो, नौजवान खास तौर से उलमा के पास ना जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बीमारी आम है इस वक्त मुआशरे में, उलमा से कटने और काटने की, और उलमा को जलील करने की, उलमा की तहकीर करने की। हत्ता कि पड़ोसी मुल्क में तो ऐसा भी सुनने में आता, सोशल मीडिया पे ऐसा भी बोलते हैं कि सारी बुराई इन्हीं की वजह से, नौज़बिल्लाह। जी हाँ, इन लोगों ने इतना जहर घोल दिया है उलमा के खिलाफ। इन जैसे असरार जैसे लोगों ने, चाहे जो है अबुल आला मौदूदी जैसे लोगों ने अपनी तहरीरों के जरिए से, इन लोगों ने अपनी तकरीरों के जरिए से, इस तरह के लोगों ने, हाँ, जो सेल्फ मुताला वाले, आप साफ कहिए कि जो सेल्फ मुताला वाले हैं, सेल्फ स्टडी वाले, सेल्फ स्टडी वालों ने, जिनको आप बर्दर्स भी कहते हैं, इन लोगों ने उलमा के खिलाफ, और खवारिज में जितने लोग पाए जाते हैं, इख्वानियों में जितने लोग पाए जाते हैं, उलमा के खिलाफ इतना जहर घोल दिया है सोशल मीडिया में, चाहे अरब दुनिया हो चाहे अजम दुनिया हो, कि जो है नौजवान आज इनसे नफरत करने लगे। जो उलमा को काटने, उलमा से जो है आमुन्नास को और नौजवानों को काटने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि उलमा जो होते हैं ये लोगों को दीन की सही रहनुमाई करते हैं और दुनिया की भी सही रहनुमाई करते हैं। तो जब ये सामने से हट जाएंगे ना, तब फिर हम उसके बाद अवामुन्नास को और नौजवानों को जैसा चाहेंगे घुमाएंगे अपने हिसाब से। अगर ये उलमा बीच में आ जाएंगे तो फिर ये नौजवान हमारी चंगुल से निकल जाएंगे, क्योंकि ये नौजवान इनके टारगेट हुआ करते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा बुराई जो है उलमा की करते हैं, और खास तौर से ऐसे उलमा की बुराई करेंगे जो सही जो है कुरान और हदीस की रोशनी में, सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाज की रोशनी में जो लोगों को दीन सिखाते हैं, उनको ये खास तौर से टारगेट करेंगे। ऐसे उलमा को ये और टारगेट करते हैं जो खवारिज और रवाफिज पर बोलते हैं। खवारिज और रवाफिज पर जो सबसे ज्यादा बोलते हैं और खवारिज और रवाफिज को जो सबसे ज्यादा एक्सपोज करते हैं, ये ऐसे उलमा को सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे, नाम ले लेकर के टारगेट करेंगे और उन्हें बदनाम करेंगे, और उन्हें जो है तरह तरह के उनके
ان کے لیے جو ہے برے برے القابات استعمال کریں گے. جی ہاں، یہ حقیقت ہے، تاکہ ایسے علماء سے لوگوں کو اور نوجوانوں کو متنفر کر دیا جائے پورے طرح سے، تاکہ لوگ جو ہے علماء کے پاس نہ جائیں اور ان سے صحیح دین، صحیح منہج اور صحیح عقیدہ نہ حاصل کریں. پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے الٹرنیٹ ان کو چاہیے کہ بھائی پھر ہم کہاں جائیں. تو یہ لوگ جو ہے اپنے من پسند اور اپنے لوگوں کو لائیں گے، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کے لٹریچر، ان کی کتابیں پیش کریں گے. یہ تو امت کے جو ہے قائد ہیں، امت کے یہ مفکرین ہیں، اسکالر ہیں، یہی لوگ تو ہیں اصل، وہ یہی علماء حق ہیں. اور انہی لوگوں کے تو کہ کتابوں میں، انہی لوگوں کے دلوں میں تو امت کا جو ہم اور غم ہے اور سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد برین واش کر دیں گے اور جو ہے اسی کے لٹریچر کو ایسا جو ہے گھول گھول کر کے پلا دیں گے کہ وہ پاگل ہو جائے گا نوجوان. پھر اس کے بعد یہ جیسا چاہیں موم کی طرح سے استعمال کریں. پھر ان کے قبضے میں آ جاتے. سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو علماء سے کاٹیں. جی ہاں، تو یہاں پر میں خاص طور سے اس ویڈیو کو اسی لیے لیا تھا. یہ تو ایک مثال ہے، مطلب ایک نمونہ ہے، ورنہ ان کے اکثر بیشتر جو ہے تقریروں میں آپ یہی دیکھیں گے. آپ بہت ساری تقریریں میں نے دیکھی ہے، سنی، ان کی جو ہے علماء کی یہ جو ہے تحقیر اور تذلیل کرتے نظر آتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. اس میں ایک نقطہ میں نے جو ہے ان کی اس ویڈیو میں اور نکالا ہے. آپ دیکھو گے یہ جو ہے جس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بھائی کون ہے وہ؟ چلیے، نور الدین زنگی کا لڑکا ہے اسماعیل زنگی. یہ جس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعریف کے لائق ہے، تعریف کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے یہ بندے، ان کا کیا عقیدہ ہے، کیا منہج ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہے؟ جہالت ہے، جاہلیت ہے، اسلام ہے ہی نہیں. یعنی بنو امیہ کی حکومت کے نکارتے ہیں. کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو 6 مہینہ ہے اس وقت تک اسلام. اس کے بعد تو اسلام کہاں تھا؟ اس کے بعد ملوکیت آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ملوکیت آ گئی. پھر جو ہے پھر جہالت، جاہلیت آ گئی، اور آج تک ان کے یہاں جاہلیت ہے. کیسر و کسرا والی جو ہے موروثی حکومت آ گئی. اس کے بعد جاہلیت ہے، کہاں اسلام تھا؟ ارے بھائی، یہ تو اسماعیل بن نور الدین زنگی کی آپ تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کون تھا مسلمان تھا آپ کی نظر میں؟ آپ کے جو ہے نظریے کے حساب سے، آپ کے عقیدے کے حساب سے یہ کون سا مسلمان تھا؟ کیا یہ حضرت معاویہ سے اور حضرت معاویہ کے لڑکے یزید بن معاویہ سے بہتر ہے؟ صحابہ سے بہتر ہے یہ نور الدین زنگی اور اس کے لڑکے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کب کے ہیں؟ یہ 1163 عیسوی میں پیدا ہوا ہے. یا پورے بنو امیہ کے مقابلے میں دنیا کے کوئی بھی جو ہے حکومت پیدا ہو سکتی ہے بعد میں؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے ان کے مقابلے میں. تو یہ اسماعیل بن نور الدین زنگی، یہ اسماعیل بھائی کیسے حکومت حاکم بنا جس کی آپ تعریف کر رہے ہو؟ کس بنیاد پہ حاکم بنا؟ اس کے والد نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہی لڑکا تھا وہ حاکم بن گیا. یہ کیا موروثی نہیں ہے؟ یہ حکومت موروثی نہیں تھی، اور وہ بھی 11 سال کا تھا. 11 سال کا لڑکا حاکم ہو رہا ہے، 17 سال میں موت ہو رہی ہے. جس کی تعریفیں کر رہے ہو کہ بڑا متقی پرہیزگار تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. جی ہاں، اس کے بارے میں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اچھا تھا، اور اس کی پرورش ٹھیک ہوئی تھی. اس وقت کے علماء تھے وہاں پہ، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. 11 سال کا ہے تو کیا ہوا؟ حاکم بن گیا، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں. مطلب یہ جائز تھا اس وقت. یہ اسلام میں موروثی اور غیر موروثی کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ کیا نام ہے بنو امیہ پر اعتراض کرتے ہو تو یہاں کیوں نہیں اعتراض کرتے ہو؟ یہ زنگی جو حکومت تھی، جو 8-10 لوگ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بنے ہیں، خاندان تو وہی تھا. کوئی بھائی کے بعد بھائی ہو رہا ہے، کوئی باپ کے بعد بیٹا بن رہا ہے، خاندان تو ایک ہی ہے نا. حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی جو ایوبی حکومت مصر میں قائم ہوئی، اس میں کون لوگ تھے؟ سب ایوبی خاندان کے تھے. صلاح الدین ایوبی کے سارے لڑکے تھے، یہ کے بعد دیگرے بنے. بھائی جس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہو، تو کیا ہے یہ موروثی نہیں ہے؟ تو ہر جگہ تو موروثی ہی نظر آ رہی ہے. بھائی سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، اسی کے جو ہے
احیا کی باتیں کرتے ہو کہ خلافت عثمانیہ خلافت مومنٹ چلاتے ہو، خلافت عثمانیہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے ہو. جتنے خوارج ہیں آج کے سب خلافت عثمانیہ چلاتے ہیں. وہ عبد الحمید ایسا تھا، وہ فلانے ایسے تھا، وہ سلیمان قانونی ایسا تھا، ارطغرل ایسا تھا، اس کا باپ سلیمان ایسا تھا، اس کا باپ عثمان اول ایسا تھا. یہ جن کی تعریفیں کرتے ہو یہ کون سا جو ہے شورائی نظام تھا، خلافت راشدہ تھا؟ یہ نہیں موروثی تھا. یہاں تو سب جو ہے کہ بعد دیگرے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے ہر کوئی باپ کے بعد بیٹا بیٹا بنتے آیا. بلکہ ان میں تو ایسا تھا کہ کوئی بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میرا بیٹا نہ بننے پائے، بھائی بن جائے، بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے. اس سے زیادہ جو ہے سخت موروثی جو ہے حکومت اور کب رہی ہے. عثمانی جو سلطنت چلی ہے تقریباً جو ہے 600 سال تک، یہ 600-700 سال تک جو ترکوں کی حکومت چلی ہے جس کی تعریفیں کرتے ہو خلافت عثمانیہ، کیا یہ موروثی نہیں ہے؟ کیوں بھائی اس کی تعریف کرتے ہو؟ جبکہ ان کے یہاں شرک و بدعت، قبر پرستی، تصوف، گھٹیا تصوف، وحدت الوجودی، پتہ نہیں کیا کیا پورا پایا تھا. قبر پرستی، قبر کو تو پوری دنیا میں ان لوگوں نے بھر دیا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی. ہر جگہ انہوں نے جو ہے مزار سے بھر دیا. عراق کو مزار سے بھر دیا، نجد و حجاز کو جو ہے مزار سے بھر دیا، ہر جگہ حرمین کو مزار سے بھر دیا. پورے افریقہ میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ہر جگہ جو ہے مصر سے لے کے لیبیا، ٹیونس، الجزائر، ہر جگہ سوڈان، مزار مزار مزار، ہر جگہ مزاروں سے بھر دیا. جہاں جہاں یہ گئے ہر جگہ مزار سے بھر دیا. صوفی تھے، گھٹیا قسم کی تصوف پایا جاتا تھا. ان کے یہاں جو ہے کون تھا؟ بختاشی فکر، بختاشی جو ہے سلسلہ، جو کہ جو ہے روافظ کا ہے، رافضیوں کا یہ سلسلہ ہے. یہ سلسلہ جو ہے صوفیوں کا جو روافظ کا سلسلہ ہے بختاشی، جا کے آپ دیکھیں بختاشی سلسلہ کون سا ہے. یہ عثمانیوں کے یہاں پایا جاتا تھا. جتنے جو عثمانی خلیفہ سب جو ہے اس کے سب اسی کو پیر مانتے، محمد بختاشی کو. بختاشی پایا جو ہے سلسلہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے. جی ہاں، اور سب کا جو ہے بڑا بڑا قبہ بنا ہوا ہے، یعنی مزار ہر خلیفہ کا دیکھو کہ مزار بنا ہوا ہے بڑا بڑا. تو اس کو تو خلافت راشدہ کی طرح سے مانتے ہو، اس کے احیا کی بات کرتے ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہو، جس کی یہاں طرح طرح کی جو ہے خرافات ہے، بدعات ہے، شرک ہے، قبر پرستی ہے، گھٹیا تصوف ہے، رفض و تشیع، ہر چیز پائی جاتی ہے. اور بنو امیہ جہاں پہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، نبی کی طرف سے جس کی جو ہے خیریت کی کہانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جس کی خیریت کی بات کہی گئی ہے، فضیلت کی بات کہی گئی ہے، اس زمانے کو تو کہتے ہیں کہ وہ جاہلیت ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ اسلام تھا، اسلام ہی کا انکار کر رہے ہو، نعوذ باللہ. یہ چیز جو ہے خوارج کے یہاں چیز پائی جاتی ہے کہ یہ جو شرک و بدعات کے جو دلدادے ہوتے ہیں ان کی یہ تعریفیں کریں گے، لیکن جو صحیح جو اسلام پہ ہوگا اس کو جو ہے اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کو جو ہے انکار کریں گے روافظ کے ڈھرے پہ چلتے ہوئے. کیونکہ روافظ بھی جو بنو امیہ کا صاف انکار کرتے ہیں، مرتد مانتے ہیں ایک طرف سے، ویسے خوارج بھی ایسے ہی ہیں. آپ ان کی تقریریں سنیں، باقاعدہ جو ہے حضرت حسن کے بعد کہاں اسلام تھا، اس کے بعد تو ملوکیت آ گئی، اسلام کہاں تھا؟ کتنی بار انہوں نے کہا ہے. اور یہ سب سید قطب یہی مانتے ہیں، ابو العلا مودودی یہی مانتے ہیں، سب یہی مانتے ہیں. بنو امیہ کو تو یہ مسلمان ہی کہاں مانتے ہیں، اسلامی خلافت کہاں مانتے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں وہ جاہلیت تھی، ملوکیت تھی. ملوکیت کا مطلب ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ اسلام ہے ہی نہیں. گویا اسلام میں ملوکیت ہے ہی نہیں. اسلام میں جو ملوکیت نہیں ہے تو یہ جو ہے ایوبی جو سلطنت تھی وہ کیا تھی؟ ملوکیت نہیں تھی. زنگی سلطنت تھی، ملوکیت نہیں تھی. ترکوں کی جو سلطنت تھی ملوکیت نہیں تھی. پھر کیا تھی وہ؟ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے یہاں. یہ سب چلے گا. اور خود یہ جو اپنی تنظیم اور جماعت بنا کے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جب تک زندہ تھے اپنا اس پہ قابض تھے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے عاقب سعید کو چھوڑ کے چلے گئے. کیا ہے یہ؟ موروثی نہیں ہے. عاقب سعید بیٹھ گیا، بیٹا جو ہے تنظیم پر، اپنی جماعت پر، وہ کہا کہ میں صدر رہوں گا، زندگی بھر رہوں گا. اس کے بعد اسی جماعت کے لوگوں نے اس کو نکار دیا، کہا کہ تم بیٹھے رہو لے کر کے، اور اپنی الگ جماعت بنا لی، شبان المسلمین. کہاں سے آیا بھائی؟ اپنے تو جماعت پہ شورائیت چلا نہیں سکے، اور ملک جو ہے شورائیت پہ چلانے چلے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے ویسے ہی چلے گا کہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے کہ سب سے پہلے جو ہے نبوت رہے گی، اس کے بعد جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، پھر جو ہے خلافہ علی منہاج نبوہ آئے گی، پھر وہ خلافت اللہ جب تک چاہے گا رہے گی، پھر اللہ اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت آئے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. خلافہ علی منہاج نبوہ کے بعد بادشاہت آئے گی، ملوکیت آئے گی. اور یہ ملوکیت
چلے گی جب تک اللہ چاہے گا، بادشاہت یہ چلے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ان بادشاہتوں میں کچھ جو ہے رحمت والی ہوگی اور کچھ جو ہے ظلم والی ہوگی، یہ دونوں طرح کی بادشاہت ہوگی۔ اور بادشاہت قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے، اس کی کہیں نہیں مذمت آئی ہوئی ہے۔ جو بادشاہت ظلم والی ہے وہ غلط ہے، جو رحمت والی ہے وہ صحیح ہے۔ جو انصاف والی کوئی بھی چیز ہو، خلافت ہو، بادشاہت ہو، حکومت، آپ کچھ بھی کہیں، اگر وہ انصاف والی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی خلیفہ ہے، شورائی آپ منتخب خلیفہ کسی کو بنا لو، اور اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق نہ چلے تو کیا تم کو جو ہے چننے سے کیا فائدہ، منتخب کرنے سے کیا فائدہ، جو قرآن حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے تو اصل تو ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق جو ہے، شریعت کے مطابق جو ہے حکومت کرے، انصاف سے کام لے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، کچھ بھی آپ کہیں۔ تو یہ اصل ہے۔ تو حدیث میں ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اللہ جب تک چاہے گا بادشاہت چلے گی، اور اس کے بعد جب چاہے گا اللہ تعالیٰ تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آئے گا، وہ چوتھا مرحلہ پھر وہ خلافہ علی منہاج النبوہ، خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، وہ آخری مرحلہ ہے، وہ آئے گی، اور وہ قیامت کے قریب آئے گی۔ امام مہدی جو ہے اس کو قائم کریں گے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف جو ہے خارجیت پھیلا سکتے ہیں، نوجوانوں کو داعشی بنا سکتے ہیں، قتل و خونریزی کا جو ہے بیج بو سکتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست کر سکتے ہیں۔ یہ تو جو ہے شورائی نظام اپنی ایک معمولی جماعت میں نہیں چلا سکے، ان کا بیٹا نہیں چلا سکا، نہ یہ چلا سکے، تو پھر یہ جو ہے کا نام ہے خلافت کہاں سے قائم کر لیں گے؟ ملکی پیمانے پہ یا عالمی پیمانے پر کہاں سے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اور جو مرحلہ چل رہا ہے یہ بادشاہت کا مرحلہ چل رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو، خلاف اعلی منہاج النبوہ یہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے۔ یہ جو ہے امام مہدی آ کر کے قائم کریں گے، اور اسی وقت یہ ہو پائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں اور اپنی جگہ پر قائم ہوں گی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو یہ جو ہے دوسری پوائنٹ ہے۔ یہ لوگ خلافت عثمانیہ کی بلی تعریفیں کرتے ہیں، زنگی، اور ٹھیک ہے، چاہے وہ زنگی حکومت ہو یا یوبی حکومت ہو، ان لوگوں نے بڑا کام کیا۔ شام کے جو ہے علاقے میں، مصر کے علاقے میں صلیبیوں کا جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو موروثی حکومت تھی، ہم تو سب مانتے ہیں، علماء بھی مانتے ہیں، کبھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سب نے کہا چاہے موروثی ہو غیر موروثی ہو، لائق ہونا چاہیے، بیٹا اگر لائق ہے تو بھی بن سکتا ہے حاکم۔ لیکن تمہارے یہاں تو نہیں ہے بھائی، تمہارے یہاں سب غلط ہے، یہ سب جاہلیت ہے، یہ سب اسلامی نہیں ہے، اس کی تعریفیں تو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اب بنو امیہ کا نہیں کریں گے؟ بنو امیہ میں سے کسی کی تعریف یہ نہیں کر سکتے، وہ تو سب جاہلی تھے، وہ لوگ، وہاں کا اسلام تھا۔ یہ ہمیں اصل اعتراض ہے۔ ہاں، تو ہمیں اپنا جو ہے زاویہ نگاہ صحیح کرنا چاہیے، اور اپنی فکر جو ہے، اپنا منہج جو ہے درست رکھنا چاہیے، کہ جو خلفاء گزرے ہیں بنی امیہ کے اندر قیامت تک نہیں اس طرح پیدا ہو سکتے۔ ان میں جو ہے صحابہ تھے، تابعین تھے، مجاہدین تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، وہ لوگ ساتھ میں ہوتے تھے، پوری دنیا میں انہوں نے توحید کا جھنڈا پھہرایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور افریقہ سے لے کر کے اندلس اور فرانس تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، توحید و سنت کی دعوت دی ہے۔ ان کے یہاں مزار پرستی نہیں تھی، ان کے یہاں قبر پرستی، شرک بدعت اور تقلید منحوس اور تصوف اور گھٹیا وحدت الوجود جس کے ماننے والے، یہ سب نہیں تھا ان کے یہاں۔ یہ سب تو بعد میں تھا، جن کی تعریفیں کر رہے ہو خلافت عثمانیہ وغیرہ کے یہاں۔ ان کے یہاں صرف توحید اور سنت، قرآن اور حدیث کو لے کر کے پوری دنیا میں انہوں نے جھنڈا پھہرایا ہے۔ یہاں سندھ اور ہند اور لیک سے تک جو ہے انہوں نے جو ہے دین کو پھیلایا ہے۔ صحابہ، تابعین، طب تابعین ہی آئے، بنو امیہ کے زمانے میں آئے ہیں، چین کے جو ہے کاشگر تک گئے ہیں، انڈونیشیا تک گئے ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں خشکی کو انہوں نے دیکھا ہے اور جو ہے سمندر کو دیکھا، جہاں جہاں انہوں نے پہنچ کر کے دین کو پھیلایا ہے۔ محمد بن قاسم کون تھا بھائی؟ قتیبہ بن مسلم بائلی کون تھا؟ طارق بن زیاد کون تھا؟ یہ سارے لوگ کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر کون تھے؟ یہ سارے لوگوں کی جاؤ ہسٹری پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ سب بنو امیہ کے سپوت تھے، جنہوں نے جو ہے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے اور عربی کلچر، اسلامی کلچر لاگو کیا ہے اور دین کو جو ہے نافذ کیا ہے۔ جہاں جہاں یہ گئے ہیں، اسلامی کلچر اور عربی کلچر، جس عربی زبان اور عربوں کی مذمت کرتے ہو نا، انہوں نے دنیا میں
کہ بنو امیہ نے پورا عربی کلچر جو ہے پورے افریقہ میں پھیلا دیا. یہ عراق میں عربی کیوں بولی جاتی ہے؟ بنو امیہ کا دین ہے. شام میں پورا عربی کیوں بولی جاتی ہے؟ یہ بنو امیہ کا دین ہے. یہ مصر میں، لیبیا میں، جزائر میں، ہندوروس میں یہ عربی بولی جاتی تھی. کہاں ادھر عربی تھی بھائی؟ یہ بنو امیہ نے یہ کلچر دیا ہے. تب یہ سارے ممالک جو ہے عربی ہو گئے ہیں. نہیں تو عربی زبان صرف اور صرف جزیرت العرب کے اندر بولی جاتی تھی، جسے آج ہم گلف کنٹریز بولتے ہیں. 6-7 ممالک جو ہے نا، لیکن آپ دیکھو گے ابھی 28 ملکوں کا جو ہے ایک سموہ ہے الدول العربیہ کر کے. یہ 28 ملک کہاں سے آ گئے؟ یہ سب بنو امیہ کا دین ہے. انہوں نے جو عربی زبان کو بھی پھیلایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو بھی پھیلایا ہے. یہ بنو امیہ کا دین ہے. بنو امیہ نے پورے دین کو جو ہے سچائی سے پھیلایا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو لہرایا پوری دنیا میں. جن کی مخالفت کرتے ہو، جن کو برائی کرتے ہو، اور حقیقت ہے کہ صحیح اسلام کو جو ہے پسے پس ڈالنے والے تم ہی لوگ ہو. خوارج قسم کے لوگ ہیں، روافظ قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.